بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو پوری طرح قادر ہیں اس پر بھی کہ ہم اس کی ایک ایک پور درست کر دیں، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور آگے بھی جاری رکھے۔ وہ پوچھتا ہے کب آئے گا قیامت کا دن، پس جب نگاہیں چندیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے کوئی بھاگ جانے کی جگہ۔ اس روز تمہارے رب ہی کے حضور میں جا کر کھڑے ہونا ہے۔ جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہوگا، بلکہ انسان تو اپنے نفس کے احوال پر خود ہی خوب بصیرت رکھتا ہے، وہ چاہے کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ آج کے اس ویڈیو میں متحدہ عرب امارات میں ہونے والے ایک ایسے افتتاح کی بات کریں گے جس نے مسلمانوں کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ زائد بن سلطان النہیان نے بذات خود اس افتتاح میں شرکت کی اور اس کی تقریبات کا وسیع پیمانے پر انتظام کیا گیا تھا، لیکن گزشتہ دنوں متحدہ عرب امارات میں بارشوں کی وجہ سے نہایت پریشان کن حالات پیدا ہو گئے اور بعض جگہوں پر سیلابی صورتحال کے مد نظر نہ صرف بچوں کو اسکول سے چھٹی دے دی گئی بلکہ دیگر اداروں کو بھی تلقین کی گئی کہ اپنے ملازمین سے گھروں میں ہی کام کروایا جائے تاکہ لوگ گھر سے نکل کر کسی نقصان سے دوچار نہ ہو سکیں۔ ناظرین، یہ سب اتنا سادہ نہیں جتنا نظر آ رہا ہے۔ اصل میں شدید بارشیں اور زلزلے، طوفان اور سیلاب اللہ کی ناراضگی ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سیلابی صورتحال اس افتتاح سے 2-3 روز قبل پیش آئی، جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یقیناً اللہ کے غصے کا اظہار ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ وہ افتتاح کس چیز کا تھا اور سرزمین عرب اور متحدہ عرب امارات میں پوری ہوتی ہوئی قیامت کی نشانیوں پر بھی بات کریں گے۔ عرب کے متعلق احادیث اور ان میں بیان کردہ پیشن گوئیوں کے پورے ہونے کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ سعودی عرب کے موجودہ حالات کا ذکر کریں گے کہ آپ جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے گزشتہ برسوں میں کس یہودی ملک کے ساتھ امن معاہدہ کیا تھا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اس وقت عرب معاشرہ جس اخلاقی زوال کا شکار ہے وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اگر سعودی عرب کی بات کی جائے تو وہاں آہستہ آہستہ مذہب جو قدامت پسندی کا نام دیا جانے لگا ہے۔ 25 ستمبر 2011 کو شاہ عبداللہ نے سعودی عرب کی نئی شورا کونسل کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خواتین کو کونسل کی رکنیت کا حق دینے کا بھی اعلان کیا تھا۔ شاہ عبداللہ کے الفاظ تھے، ہم خواتین کو معاشرے میں دیوار سے لگانے سے انکار کرتے ہیں۔ ہم نے سینئر علماء اور اعلیٰ سطح کے دیگر افراد سے مشاورت کے بعد شریعت کے مطابق خواتین کو معاشرے میں حاصل تمام کردار دینے کا فیصلہ کیا ہے اور شورا کونسل کی نئی مدت سے خواتین کو بھی اس کی رکنیت دی جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے مزید کہا کہ خواتین امیدوار کے طور پر بلدیاتی انتخابات میں حصہ بھی لے سکیں گی اور انہیں ووٹ کا بھی حق حاصل ہوگا۔ واضح رہے کہ اب تک سعودی عرب میں صرف بلدیاتی اداروں کے نمائندوں کا ہی انتخاب کیا جاتا ہے اور دوسرے اداروں کے ارکان کی نامزدگی شاہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ شورا کونسل میں خواتین کی نمائندگی کا حق دینے کا فیصلہ شاہ عبداللہ کی وسیع تر اصلاحات کا حصہ تھا، جس کے تحت خواتین کو معاشرتی زندگی میں ایک فعال رکن بنانے کی جانب قدم بڑھایا جا رہا ہے۔ سن 2009 میں سعودی عرب کی پہلی مخلوط یونیورسٹی کا قیام اس ضمن میں نہایت جرأت مندانہ اقدام تھا۔ جدہ کے شمالی قصبے میں قائم اس یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ گو کہ اس یونیورسٹی میں مقامی طلبہ کی تعداد محض 15% ہے اور باقی اسٹوڈنٹس کا تعلق 61 مختلف ممالک سے ہے، لیکن سعودی عرب کے اصلاحات پسند باشندوں کا کہنا ہے کہ اس یونیورسٹی سے قدامت پسند معاشرے میں بڑی تبدیلی رونما ہوگی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سعودی عرب کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کی مسلم خواتین کے ساتھ دیگر ممالک کے مرد یا خواتین تعلیم حاصل کریں، اور شرعی پردہ بھی یہاں ان کے لیے ایک بے معنی چیز ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی حکومت کا ایک بڑا اور انقلابی اقدام اولمپکس گیمز میں 2 سعودی خواتین ایتھلیٹ کی شرکت تھی۔ اس سے قبل اولمپکس کھیلوں میں شرکت کرنے والے سعودی کھلاڑیوں کے دستے میں صرف مرد ہوتے تھے۔ سال 2011 میں جون میں لندن اولمپکس میں سعودی دستے میں 2 خواتین بھی شامل تھیں۔
جبکہ دوسرا اہم اقدام یہ تھا کہ خواتین کو ایسے گارمنٹ اسٹورز پر جہاں سے خواتین کے ملبوسات فروخت کیے جاتے ہوں ملازمت کی اجازت دے دی گئی۔ شاہ عبداللہ کی اصلاحات کی وجہ سے سعودی عرب تبدیل ہو رہا ہے، گو کہ اس تبدیلی کی رفتار بہت سست ہے اور بیرونی دنیا کو ابھی اس کا احساس نہیں ہو پایا تھا، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ سعودی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہائی اسکول کی انگریزی کی نصابی کتب میں خواتین کی تصاویر شامل کی گئی تھیں۔ العربیہ.net نے یہ خبر دیتے ہوئے واضح کیا تھا کہ 1926 میں سعودی عرب کے قیام سے آج تک تمام اسکولوں کے نصابی کتب میں خواتین کی تصاویر شامل کرنے پر پابندی عائد رہی ہے۔ تاہم موجودہ تدریسی سال کے دوران اسکول میں تقسیم کی جانے والی نصابی کتب میں پہلی مرتبہ خواتین کی تصاویر بھی شامل کی گئیں۔ اس وقت صرف انگریزی کتب میں ہی نقاب پوش خواتین کی تصاویر کو شامل کیا گیا تھا اور اسے بھی غنیمت قدم قرار دیا جا رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے نصابی کتب میں خواتین کے صرف خاکے شائع کرنے کی اجازت تھی۔ صرف خواتین کی تصاویر کی نصابی کتب میں شمولیت ہی پہلی بڑی تبدیلی نہیں، بلکہ کتاب کے مختلف اسباق میں لڑکیوں اور پیشہ ورانہ زندگی میں ان کے تعلیمی کردار پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ لیکن سعودی عرب کا قدامت پسند طبقہ شاہ عبداللہ کی اصلاحات سے خوش نظر نہیں آتا۔ وہ گاہے بگاہے ان اصلاحات پر تنقید کا سلسلہ بھی جاری رکھتے تھے۔ انہی دنوں میں ایک معروف مذہبی عالم کمال صبحی نے ایک رپورٹ شورا کونسل کو پیش کی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ اگر خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی تو پھر یہ ملک میں نسوانیت کے خاتمے کا سبب بن جائے گا۔ مذکورہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ اگر سعودی عرب میں خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت دی گئی تو اس سے ملک میں جسم فروشی، فحش حرکات، ہم جنس پرستی اور طلاق کے واقعات میں اضافہ ہو جائے گا۔ BBC کے مطابق سعودی عرب میں عورتوں کی ڈرائیونگ پر پابندی کے خاتمے کا مطالبہ کرنے والی ایک خاتون نے کمال صبحی کی رپورٹ کو مکمل طور پر پاگل پن قرار دیا تھا۔ ان خواتین کا کہنا تھا کہ بظاہر خواتین کی ڈرائیونگ پر پابندی کا مقصد انہیں غیر مردوں سے دور رکھنا تھا۔ اصلاحات پسند شاہ عبداللہ نے اس حوالے سے تجاویز طلب کی تھیں، لیکن بہت سے قدامت پسند مذہبی رہنماؤں کی جانب سے ناراضگی کے اظہار پر بات آگے نہ بڑھ سکی۔ در حقیقت یہی لوگ ہیں جو سعودی حکمرانوں کو قوت و طاقت فراہم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی شاہ عبداللہ کا عزم اس حوالے سے بلند نظر آتا رہا اور اصلاحات کے عمل کو ہر ممکن طریقے سے آگے بڑھانے کا خواہش مند تھے۔ ان کے اس عزم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ایسے مشیر کو برطرف کر دیا جو انتہائی سخت گیر موقف رکھتے تھے۔ سعودی عرب کی کابینہ میں شامل شیخ عبد المحسن بن ناصر الایبکان نامی مشیر نے حکومت کی جانب سے صنفی تفریق کے معاملے میں رعایت دینے کے اقدامات کی مخالفت کی تھی۔ شیخ عبد المحسن الایبکان نے سعودی حکومت کے منصوبوں پر سخت الفاظ میں تنقید کی تھی، جس کے بعد انہیں مشیر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ سعودی عرب میں ایک عرصے سے انسانی حقوق کے کارکنان خواتین کو معاشرے میں زیادہ حقوق دینے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب میں خواتین کی ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ مردوں کی اجازت کے بغیر سفر، ملازمت اور میڈیکل آپریشنز پر پابندی عائد تھی۔ ریاض کی امام ترکی مسجد میں کل جمعے کے خطبے کے دوران الشیخ عبدالعزیز نے خواتین پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ممکنہ حد تک نامحرم مردوں سے دور رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پابندی کے ذریعے ہمارا عظیم مذہب خواتین کی عفت و عصمت کو شر و فساد سے محفوظ بناتا ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری مسلمان کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو بہت زیادہ شرم و حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ حیا دراصل ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک اور صحابی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایک موقع پر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرم و حیا صرف بھلائی کا باعث بنتی ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے ادیان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے اور ہمارے دین کی جداگانہ پہچان شرم و حیا ہے۔ ایک بار محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کی غیر موجودگی کے بارے میں ارشاد فرمایا، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتا رہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ کہ کسی بھی برے کام سے روکنے کا جو واحد سبب ہے وہ شرم و حیا ہے۔ جب کسی میں شرم کا فقدان ہو جائے اور حیا باقی نہ رہے تو اب اس کا جو جی چاہے وہی کرے گا، اور جب انسان اپنی مرضی کا غلام بن جاتا ہے تو تباہی اس کا یقینی انجام بن جاتی ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے شرم و حیا چھین لیتا ہے۔ یہاں یہ بات قوم کے زمرے میں بھی لی جا سکتی کہ جب کسی قوم کا زوال آئے تو وہاں سب سے پہلے حیا ہی ختم ہوتی ہے، جسے آج کل اسلامی ممالک اور خاص طور پر عرب ممالک میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک طویل حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی کہ اس سے کرنی چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو افکار اور خیالات ہیں ان سب کی نگرانی کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ پیٹ میں بھرا ہوا ہے اس کی نگرانی کرو، موت کو اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کو یاد کرو۔ پس جس نے ایسا کیا سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ میں فکر و عمل سے موت و حیات تک کے تمام امور میں حیا کا درس دیا گیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ حیا کی سب سے زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے اس لیے کھلے چھپے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے حیا کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے حیا کا مطلب اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے، اور جلوت ہو یا خلوت، برائیوں سے بچنا اور نیکیوں میں سبقت اختیار کرنا ہی تقوی ہے۔ حضرت ابن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی شرمگاہ محفوظ رکھو، کسی کے سامنے نہ کھولو سوائے اپنی بیوی اور باندی کے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تنہائی میں بھی شرمگاہ نہ کھولی جائے؟ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کماری پردہ نشین عورت سے بھی کہیں زیادہ حیادار تھے، اس لیے ہر قبیح قول و فعل اور اخلاق سے گری ہوئی ہر طرح کی حرکات و سکنات سے آپ کا دامن عفت و عصمت تا حیات پاک رہا۔ ایک منٹ رکیے اور سوچئے، کیا انفرادی طور سے لے کر اجتماعی سطح تک، جیسے کہ نمائندہ اسلامی ممالک تک میں ایسی سیرت کو اپنانے یا عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جواب یقیناً نفی میں ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سعودی عرب کے بارے میں عام تاثر یہ پایا جاتا رہا کہ سعودی عرب کے مذہبی عالم اسلام کی نہایت سخت اور محدود تشریح کرتے آئے ہیں، جس سے جدید دنیا کے غیر مسلموں پر یہ تاثر پڑتا رہا کہ شاید اسلام جدید دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس تاثر کو ختم کرنے کی پہلی کوشش سعودی عرب میں شروع کی گئی ہے تاکہ مذہبی قدامت پسندی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اسے شاہ عبداللہ کی اصلاحات کا اثر ہی کہنا چاہیے کہ سعودی عرب میں ایک مذہبی عالم نے تفسیر قرآن میں آیات کے شان نزول پر غور کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے واضح کیا تھا کہ موسیقی، مردوں اور عورتوں کے میل جول پر پابندی کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔ العربیہ.net کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے معروف مذہبی عالم الحمیدی الابسان نے موسیقی، اختلاط مرد و زن اور خاتون کے چہرے کو نقاب سے ڈھانپنے کے متعلق اپنے خیالات کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ موسیقی اور مرد و عورت کے مخلوط ماحول میں کام کرنے کو حرام اور خاتون کے چہرے پر نقاب اوڑھنے کو لازمی قرار دیا جا سکے۔ العربیہ نیوز چینل کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سعودی عالم دین کا کہنا تھا کہ ان کے پاس موسیقی کو حرام قرار دینے سے متعلق کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔ سعودی عرب میں قدامت پسند نظریات پر سختی سے کاربند مذہبی پیشواؤں کے ساتھ ساتھ اصلاح پسند اور روشن خیال مذہبی رہنماؤں کی آوازیں بھی ایک دہائی سے سنائی دیتی رہی ہیں۔ اس کے بعد متعدد ایسے مواقع آئے جب عرب میں اسلام کے احکامات کو فراموش کرتے ہوئے اقدامات اور تقریبات منعقد کی گئیں، جیسا کہ سال 2021 میں بالی ووڈ اسٹار سلمان خان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پرفارم کرنے پہنچے تھے۔ ان کے اس ٹور کو دبن ٹور کا نام دیا گیا۔ سلمان خان کے علاوہ ان کے ساتھ بالی ووڈ فلم اسٹار شلپا شیٹی، جیکولین فرنینڈس اور دیگر ساتھی فنکار جلوہ گر ہوئے۔ سعودی حکومت نے پہلی مرتبہ اس بڑے پیمانے پر بالی ووڈ ایونٹ کا انعقاد روشن خیال سعودی عرب کے تحت کیا تھا۔ اس میگا ایونٹ میں اطلاعات کے مطابق 80,000 افراد نے شرکت کی۔ اس سے قبل معروف بین الاقوامی گلوکار جسٹن بیبر نے بھی 6 دسمبر کو ریاض میں کانسرٹ کیا تھا، جس میں تقریباً 70,000 افراد نے شرکت کی تھی۔
سلمان خان کے ریاض میں کانسرٹ سے قبل انہیں اعزاز دینے کے لیے ان کے ہاتھوں کا نقش بھی لیا گیا جو ریاض کی مصروف ترین شاہراہ پر نصب کرنے کے لیے تھا۔ سعودی عرب بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اسٹارز کے ایونٹ منعقد کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ روشن خیالی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سعودی عرب مشرق وسطی کے اہم ترین ممالک میں سے ایک ہے، دنیا میں سب سے زیادہ تیل برآمد کرنے والا ملک ہے۔ تاہم گزشتہ 6 سالوں سے سعودی حکمرانوں کی کوشش ہے کہ وہ اپنی تجارت اور معیشت کا انحصار تیل کے علاوہ دیگر ذرائع پر کریں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ارادہ ہے کہ ان کے ویژن 2030 کے تحت اگلے سالوں میں سعودی عرب کو معاشی اور تجارتی مرکز بنا دیا جائے گا۔ لیکن جہاں ایک جانب سعودی عرب روشن خیالی کے تاثر کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں سعودی عرب نے اپنے ملک میں تبلیغی جماعت کو معاشرے کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے پابندی عائد کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور نے اس بارے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جمعے کی نماز کے خطبے میں تبلیغی جماعت معاشرے کے خطرات کے متعلق بیان کریں۔ سعودی وزارت نے تبلیغی جماعت کو دہشت گردی کی جانب پہلا قدم قرار دیا تھا۔ دوستو، سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پر یہ کہتے ہوئے پابندی عائد کر دی تھی کہ یہ معاشرے کے لیے خطرہ، لیکن ریاض میں سلمان خان کا کانسرٹ منعقد کیا گیا۔ تقریباً 80,000 کے قریب کانسرٹ کے ٹکٹ فروخت ہوئے۔ یہ منعقد کی انتہا تھی۔ اسی طرح سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور نے ایک بیان جاری کیا کہ تبلیغی جماعت دہشت گردی کا دروازہ ہے اور مساجد ان کے خلاف خطبہ دینے کا حکم صادر کیا۔ یہ سب کچھ اسی دن ہوا جس دن جدہ میں جسٹن بیبر کا کانسرٹ تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ سن 2018 میں سعودی شاہ سلمان نے سینما گھروں سے 35 سال سے لگی ہوئی پابندی اٹھا لی تھی، اور جس کمپنی نے وہاں سینما گھر تعمیر کرنے شروع کیے تھے اس نے یہ خوشخبری بھی بتائی کہ 2030 تک سعودی عرب میں سینما گھروں کی تعداد 100 تک ہو جائے گی۔ یہ سب کر کے شاہ سلیمان خود کو جدیدیت پسند حکمران ثابت کرنے اور سیاحوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں لاتے چلیں کہ اسلامی دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب میں پول ڈانس کلب کھل گئے ہیں۔ سعودی نوجوان خواتین بڑی تعداد میں سیکولر ممالک میں بھی معیوب سمجھے جانے والے پول ڈانس میں دلچسپی لیتی دکھائی دیتی ہیں۔ APF کے مطابق پول ڈانس ایک خاص طرح کا ڈانس ہے جو مغربی دنیا یا پھر بالی ووڈ فلموں میں نامناسب انداز میں دکھایا جاتا ہے۔ تاہم فلموں میں دکھایا جانے والا ڈانس چند ممالک میں حقیقی ہونے والے ڈانس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ چند سال قبل سعودی عرب میں یوگا کی تربیت لینے اور دینے کو بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، اور ایسا کرنے والی خواتین کو نہ صرف اہل خانہ بلکہ حکام کی طرف سے بھی روکا جاتا تھا۔ لیکن اب سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سمیت دیگر شہروں میں پول ڈانس کلب کھل چکے ہیں، جہاں پرفارمنس کرنے والی اگرچہ زیادہ تر غیر ملکی خواتین ہیں، مگر وہاں تربیت کے لیے سعودی عرب کی نوجوان لڑکیاں آنے لگی ہیں۔ رپورٹ میں ریاض میں پول ڈانس کلب چلانے والی میاں الیوسف کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ سعودی عرب کی نوجوان لڑکیاں اس جانب زیادہ راغب ہو رہی ہیں۔ میاں الیوسف کے مطابق چونکہ بظاہر پول ڈانسنگ ایک نئی اور دلچسپ چیز ہے جس میں جسمانی تحرک اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے نوجوان لڑکیاں اس کی جانب راغب ہو رہی ہیں اور وہ اسے آزمانے کی جستجو کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ سعودی عرب میں چلنے والے پول ڈانس کلب میں فلموں میں دکھائے جانے والے ڈانس کی طرح رقص نہیں ہوتا۔ یہاں پرفارمنس کرنے والی خواتین مکمل لباس میں ہوتی ہیں، اور یہ کلب صرف خواتین کے لیے ہی ہے۔ ان میں مردوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ڈانس کرنے والی خواتین کو شراب نوشی یا دیگر قسم کا نشہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی۔ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ارادہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا کے عذاب سے مراد حد قائم کرنا ہے، چنانچہ عبداللہ بن ابی، حضرت حسان اور حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہما کو حد لگائی گئی، اور آخرت کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو آخرت میں دوزخ ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز اور باطن کے احوال جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اشاعت سے مراد تشہیر کرنا اور ظاہر کرنا ہے، جبکہ فاحشہ سے وہ تمام اقوال اور افعال مراد ہیں جن کی قباحت بہت زیادہ ہے، اور یہاں آیت میں اصل مراد زنا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اشاعت فاحشہ کے اصل معنی میں بہت وسعت ہے،
چنانچہ اشاعت فاحشہ میں جو چیزیں داخل ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں: کسی پر لگائے گئے بہتان کی اشاعت کرنا، کسی کے خفیہ عیب پر مطلع ہونے کے بعد اسے پھیلانا، علماء سے بتقدیر الہی کوئی لغزش فاحش واقع ہو تو اس کی اشاعت کرنا، حرام کاموں کی ترغیب دینا، ایسی کتابیں لکھنا، شائع کرنا اور تقسیم کرنا جس میں موجود کلام سے لوگ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہوں، ایسی کتابیں، اخبارات، ناول، رسائل اور ڈائجسٹ وغیرہ لکھنا اور شائع کرنا جن سے شہوانی جذبات متحرک ہوں، فحش تصاویر اور ویڈیوز بنانا، بیچنا اور انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا، ایسے اشتہارات اور سائن بورڈز وغیرہ بنانا اور بنوا کر لگوانا جن میں جاذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لیے جن سے عریانت کا سہارا لیا گیا ہو، حیا سوز مناظر میں مشتمل فلمیں اور ڈرامے بنانا، ان کی تشہیر کرنا اور انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا، فیشن شو کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی پھیلانا، زناکاری کے اڈے چلانا وغیرہ۔ بدقسمتی سے آج تمام ممالک اور مسلمانوں میں یہ برائیاں عام ہیں، لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ایسے کسی عرب حکمران کی پشت پناہی میں ہو۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ 2019 میں سعودی عرب کی حکومت نے غیر ملکی سیاحوں کو بغیر کسی رشتے کے ایک ہی کمرے میں بنا کوئی دستاویزات دکھائے رہنے کی اجازت بھی دی تھی، جو کہ سراسر سعودی اور اسلامی قانون کی خلاف ورزی تھی۔ اس کے بعد 2024 میں بھارتی سفیر سمروتی ایرانی کو مقدس مقامات کے قریب لے جایا گیا۔ اسی سال میں سعودی عرب میں شراب خانہ بنانے اور شراب مہیا کرنے کی قانونی اجازت بھی دے دی گئی۔ یہ تمام اقدامات تو مقدس مقامات کی سرزمین سعودی عرب میں کیے گئے، لیکن موجودہ واقعے کا تعلق متحدہ عرب امارات سے ہے۔ ان دونوں کا تعلق واضح کرنے سے پہلے آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کچھ باتوں سے متعلق آپ سے سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اس کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں اس کی نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے مالک کو جن دے گی تو اس کی ایک نشانی ہوگی، اور جب عرب کے یہ ننگے پاؤں، ننگے بدن پھرنے والے نادار، گونگے اور بہرے لوگوں کے حکمران ہوں گے تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوگی، اور جب بھیڑ بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوں گے تو یہ بھی اس کی ایک نشانی ہوگی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس گفتگو کے بعد یہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو بلا کر واپس میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگ اس کو لوٹانے کے لیے نکلے، لیکن انہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، یہ جبریل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب کے ایک طریق میں یہی واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ اس شخص نے پوچھا، قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے، اس کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن تم چاہو تو میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ اس نے کہا، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ یہ نادار، ننگے بدن اور ننگے پھرنے والے لوگوں کے بادشاہ بنے ہوں گے، اور دیکھو گے کہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ اس شخص نے پوچھا، نادار، ننگے بدن، ننگے پاؤں پھرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہی بے نوا عرب۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ جب شراب نوشی عام ہو جائے گی اور ہر طرف بے حیائی پھیل جائے گی۔ سعودی عرب میں جدت پسندی کے نام پر ہونے والے آئے دن کے واقعات و اصلاحات اس وجہ سے بھی تیزی سے ہو رہے ہیں کہ سعودی عرب کو قدامت پسند اور مذہبی شدت پسند سمجھا جاتا ہے۔ اگر متحدہ عرب امارات یا دبئی کی بات کی جائے تو وہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے سیاح یا لوگ بسے ہوئے ہیں۔ وہاں مختلف تہذیبوں کا امتزاج ہونے کی وجہ سے بہت آزاد خیالی ہے اور بے راہ روی پائی جاتی ہے۔ اسے دنیا بھر میں اہم تجارتی مرکز سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی دولت کی فراوانی بھی ہے۔ اب سعودی حکمران بھی سعودی عرب میں ایسا ہی نظام چاہتے ہیں جس میں ان کی تجارت کو فروغ ملے، اس کے ساتھ ہی غیر ملکی سیاح بھی وہاں کا رخ کریں، اس لیے وہ تیزی سے اسلام کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے نام نہاد ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دبئی میں عیاشی اور فحاشی کے اڈے زیادہ تر عربوں کی پشت پناہی اور دولت پر چلتے ہیں۔ تمام عرب لوگ
جو بے حد دولت مند ہیں عیاشی کے لیے دبئی کا ہی رخ کرتے ہیں، اس لیے وہ بھی اپنی جدیدیت پسندی میں دبئی یا عرب امارات کا جا کر مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ملک میں یہ تمام اصلاحات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دبئی میں حال ہی میں ایک مندر کا افتتاح کیا گیا ہے، اور یاد رہے کہ مندر ہندوؤں کے اس ملک کی طرف سے بنایا گیا ہے جنہوں نے بابری مسجد شہید کرنے کے بعد اسی رقبے میں رام مندر کی تعمیر بھی کچھ عرصے پہلے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے نہ مل جائیں گے، اور جب تک میری امت کے کچھ قبائل بتوں کی عبادت نہ کریں گے۔ ناظرین، دبئی میں تعمیر شدہ مندر ہندو برادری کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق منگل کو ایک تقریب کے بعد مندر کے دروازے ہندو برادری کے لیے کھول دیے گئے۔ خلیج ٹائمز میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس نو تعمیر شدہ ہندو مندر کا افتتاح امارات کے وزیر برائے ہم آہنگی و بقائے باہمی تساہم شیخ نہیان بن مبارک النہیان نے چراغ جلا کر کیا۔ اس موقع پر ہندوستانی سفیر سنجے سدھیر سمیت دیگر مذاہب کے مذہبی رہنما، کاروباری شخصیات اور ہندوستان کمیونٹی کے ارکان بھی شاندار افتتاحی تقریب میں موجود تھے۔ سفیر سنجے سدھیر کا کہنا تھا کہ یہ ہندوستانی کمیونٹی کے لیے خوش آئند خبر ہے کہ دبئی میں آج ایک نئے ہندو مندر کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ نیا مندر جبل علی میں تعمیر کیا گیا ہے، جسے مقامی طور پر عبادت گزاروں کا گاؤں بھی کہا جاتا ہے۔ اس گاؤں میں پہلے سے 9 عبادت گاہیں موجود ہیں، جن میں 7 چرچ، گرو نانک دربار اور سکھ گردوارہ بھی شامل ہے۔ مندر کی افتتاحی تقریب میں انڈیا کے متحدہ عرب امارات میں سفیر سمیت 200 افراد نے شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء میں سرکاری افسران، مذہبی رہنما اور امارات میں مقیم انڈین کمیونٹی کے افراد شامل تھے۔ مندر کی بنیاد کرونا لاک ڈاؤن کے بعد فروری 2020 میں رکھی گئی تھی۔ مندر میں جانے کے لیے پیشگی رجسٹریشن کی ضرورت ہے اور عقیدت مند پہنچنے سے پہلے آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ درشن کے لیے کیو آر کوڈ کے ذریعے بکنگ کے لیے جدید ترین انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ وہاں پہنچنے والے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد کو کنٹرول کیا جا سکے۔ بتایا گیا ہے کہ نیا مندر بہت عالیشان بن کر تیار ہوا ہے۔ دراصل نیا مندر متحدہ عرب امارات کے قدیم مندروں میں سے ایک سندھی گرو دربار مندر کی توسیع ہے۔ توسیع کا عمل فروری 2020 میں شروع ہوا اور 2.5 سال میں نیا اور عظیم الشان مندر تیار ہو گیا۔ مندر میں نصب 16 ہندو دیوتاؤں کی مورتیوں کے عوامی درشن بدھ کو دسہرہ کے تہوار کے ساتھ شروع ہوں گے۔ یہ عقیدت مند سری گرو گرنتھ صاحب کے بھی درشن کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل 1 ستمبر 2022 کو عقیدت مندوں کو اس عظیم الشان سفید سنگ مرمر کے مندر کے اندرونی حصوں کی جھلک دکھانے کی اجازت دی گئی تھی۔ ایسے میں جب ایک ہندو وزیر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مقامات مقدسہ کے دورے کی خبر کی بازگشت تھی۔ بھارتی وزیر نریندر مودی کے ہاتھوں متحدہ عرب امارات کی ریاست ابو ظبی کے پہلے اور عرب خطے کے سب سے بڑے ہندو مندر کے افتتاح نے مسلمانوں کو حیرت زدہ اور غم زدہ کر دیا ہے۔ پوجا نواسی اکشر پروشتم سوامی نارائن سنستان BAPS نامی مندر عرب سرزمین کا پہلا وسیع و عریض مندر ہے جو $95 ملین کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے، جس کے لیے ابو ظبی کے حکمران شیخ محمد بن زائد نے 27 ایکڑ زمین تحفہ دن دی ہے۔ مندر کا سنگ بنیاد 2017 میں نریندر مودی نے رکھا تھا، جو ابو ظبی کو دبئی سے ملانے والی مرکزی شاہراہ پر واقع ہے۔ مندر کی تعمیر 2018 میں شروع کی گئی تھی، جس کے لیے سرخ اور گلابی پتھر بھارتی ریاست راجستھان اور سنگ مرمر اٹلی سے لایا گیا۔ مندر کی عمارت میں مہمان خانہ، عبادت گاہ، باغ اور دیگر مذہبی مقامات ہیں۔ مندر کے افتتاح اور مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے نریندر مودی ہندو پنڈتوں کے ہمراہ خصوصی طور پر ابو ظبی آئے۔ اس موقع پر نریندر مودی نے گنگا جمنا کا پانی گنگا جل مندر کی آبی گزرگاہ میں شامل کیا اور پھولوں کے ساتھ خصوصی آرتی چڑھائی۔ تقریب کے بعد مندر میں خصوصی پوجا کا اہتمام کیا گیا، جس میں بھارتی فلم ستاروں کے علاوہ ہزاروں ہندوؤں نے شرکت کی۔ مندر کے افتتاح کو مودی کی قیادت میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں بھارت اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں کافی گرم جوشی دیکھنے میں آئی ہے۔ 2014 میں جب نریندر مودی وزیر اعظم بنے تو 2002 کے گجرات فسادات کے باعث خلجی ممالک میں ان کا امیج اتنا مثبت نہ تھا۔ تاہم آنے والے وقت میں مودی نے
خلجی ممالک کے ساتھ بھارت کے سفارتی، تجارتی اور باہمی تعلقات کو مضبوط بنا کر تجزیہ نگاروں کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ مودی نے اگست 2015 میں جب متحدہ عرب امارات کا پہلا دورہ کیا تو یہ 34 سال بعد کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ تھا، جس کے بعد سے اب تک نریندر مودی UAE کے 5 دورے کر چکے ہیں۔ مودی کے 10 سالہ دور اقتدار میں UAE کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں حیرت انگیز بہتری دیکھنے میں آئی ہے، اور نریندر مودی نے UAE کے علاوہ دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی وسعت دی ہے۔ UAE اور بھارت کے درمیان بڑھتے قریبی تعلقات کی جھلک کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2017 میں بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر مودی حکومت نے UAE کے حکمران محمد بن زید ال نہیان کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا تھا، جو اس وقت ابو ظبی کے ولی عہد تھے۔ روایت کے مطابق یوم جمہوریہ پر بھارتی حکومت کسی بھی ملک کے وزیر اعظم یا صدر کو بطور مہمان مدعو کرتی ہے، اور تقریب کے مہمان خصوصی بھارتی وزیر اعظم ہوتے ہیں، مگر ابو ظبی کے ولی عہد محمد بن زید ال نہیان نے بھارتی یوم جمہوریہ پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ UAE اور بھارت ایک دوسرے کے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار ہیں۔ 2022-23 تک دونوں ممالک کے مابین تجارتی حجم $85 ارب تھا، اور حالیہ دورہ UAE میں نریندر مودی نے دعویٰ کیا ہے کہ UAE اور بھارت کے درمیان دو طرفہ تجارت جلد ہی $100 ارب تک پہنچ جائے گی، جبکہ دونوں ممالک اپنی اپنی کرنسی میں تجارت کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ جیسے بھارت اور UAE کے درمیان تجارتی تعلقات میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور چین کے بعد UAE بھارت کا تیسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، اور بھارت امریکہ کے بعد سب سے زیادہ اشیاء UAE کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ایسے میں جب بھارت میں مودی کی اسلام مخالف تعصب پسند جماعت BJP حکومت مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، اور بابری مسجد سمیت درجنوں تاریخی مساجد کو شہید کر کے ان پر مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں، ایک عرب سرزمین پر سب سے بڑے مندر کی تعمیر سے بھارتی ہندو انتہا پسندوں کی حوصلہ افزائی اور بھارتی مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ ابو ظبی میں مندر کی تعمیر کو جہاں ایک طبقہ اسے مودی کا کرشمہ کہہ رہا ہے، تو وہیں دوسری طرف ایک طبقہ اسے متحدہ عرب امارات اور مسلمانوں کی رواداری اور سیکولرزم کی اعلی مثال قرار دے رہا ہے، مگر اس کی اصل وجہ UAE اور بھارت کے مابین بڑھتے اقتصادی تجارتی تعلقات ہیں، جو مذہبی جذبات پر سبقت لے گئے ہیں۔ ناظرین، 2020 میں متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے تاریخی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی موجود تھے۔ وائٹ ہاؤس میں منعقد اس تقریب کی میزبانی کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی افتتاحی تقریر میں کہا تھا کہ ان معاہدوں سے پورے خطے میں جامع امن کے قیام کی بنیاد پڑے گی۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ کے ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان اور بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف زیانی بھی موجود تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو نے یہ کہتے ہوئے معاہدوں کو خوش آمدید کہا کہ یہ دن تاریخی طور سے بہت اہم ہے، یمن کے ایک نئے آغاز کی علامت ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے اس معاہدے سے عرب اسرائیل تصادم اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اس پیش رفت میں مزید توسیع ہوگی اور دیگر عرب ممالک بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے امن کا انتخاب کرنے اور فلسطینی علاقوں کو صہیونی ریاست میں ضم کرنے کے منصوبے کو روک دینے کے لیے نیتن یاہو کا ذاتی طور پر شکریہ ادا کیا۔ بحرینی وزیر خارجہ عبداللطیف زیانی نے بھی اپنے ملک کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدوں کو سراہا ہے اور اس کو امن کی جانب پہلا اہم قدم قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے عوام کو ایسا امن و سلامتی مہیا کرنے کے لیے فوری طور پر اور فعال انداز میں کام کریں جس کے وہ حقدار ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ساتھ لان سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ آج سے پہر ہم یہاں تاریخ کا دھارا بدلنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کئی دہائیوں کی تقسیم اور تنازعات کے بعد نئے مشرق وسطی کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اب مشرق وسطی کے 3 ممالک مل کر کام کریں گے، اب یہ دوست ہیں۔ ان 3 ملکوں کی قیادت کی جرت و ہمت کا شکر گزار ہوں
اور اب تمام عقائد کے لوگ امن اور خوشحالی کے ساتھ رہ سکیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اب تک کئی دہائیوں میں اسرائیل کے صرف 2 ملکوں سے اس طرح کے معاہدے ہوئے تھے، لیکن ہم نے محض 1 ماہ میں ایسے 2 معاہدے کر لیے اور ابھی اس طرح کے مزید معاہدے بھی ہوں گے۔ ان دونوں معاہدوں کو امریکی صدر کے لیے اہم سفارتی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے اور آئندہ نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم بعض تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کی حقیقی حصول یابی بہت زیادہ نہیں ہے۔ ان تینوں ملکوں نے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے معاہدے پر اب باضابطہ دستخط کر دیے ہیں، کیونکہ دستخط میں ایران کے اثرات کی مخالفت ان تینوں ملکوں کا مشترکہ مفاد ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل، امارات اور بحرین کی قربت دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ ان تینوں ملکوں کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی ایران کے خطے میں بڑھتے ہوئے اثر رسوخ اور اس کے بیلسٹک میزائلوں کے منصوبے پر تحفظات ہیں۔ دریں اثنا ایک طرف تو وائٹ ہاؤس میں معاہدوں پر دستخط ہو رہے تھے اور دوسری طرف جنوبی اسرائیل میں حماس کے کنٹرول والے غزہ پٹی سے راکٹ داغے جا رہے تھے۔ ان معاہدوں میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان عشروں پرانے تنازع کا براہ راست کوئی حل پیش نہیں کیا گیا تھا۔ البتہ اسرائیل نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مغربی کنارے کو انضمام کرنے کے لیے اپنے منصوبے کو روک دے گا۔ فلسطین اتھارٹی نے ان معاہدوں کو عربوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے تعبیر کرتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا تھا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان معاہدوں سے علاقائی امن قائم نہیں ہوگا۔ محمود عباس کا کہنا تھا کہ اسرائیلی قبضہ ختم ہونے تک خطے میں امن و سلامتی اور استحکام حاصل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ ان ملکوں اور اسرائیلی قابض حکومت کے درمیان نہیں ہے جنہوں نے ان معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، بلکہ یہ معاملہ فلسطینی عوام کا ہے جو قبضے کی وجہ سے مصائب سے دوچار ہیں۔ سعودی عرب نے ایک بیان جاری کر کے فلسطینی موقف کی تائید کی تھی۔ بیان میں کہا گیا کہ مملکت فلسطین عوام کے ساتھ ہے اور مسئلہ فلسطین کے ایک ایسے منصفانہ اور جامع حل کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے جسے بین الاقوامی فیصلوں اور عرب امن پہل کو مد نظر رکھتے ہوئے 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آ سکے اور جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو۔ ایران اور ترکی نے ان معاہدوں کی مذمت کی ہے۔ اگر سعودی عرب اور دیگر ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ خطے میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ ہوگا۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ اسرائیل کے اس معاہدے کو ابراہیمی معاہدے کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی متحدہ عرب امارات اور بحرین اسرائیل کو تسلیم کرنے والے بالترتیب تیسرے اور چوتھے عرب ملک بن گئے ہیں۔ اس سے قبل 1979 میں مصر اور 1994 میں اردن نے اسرائیل سے تعلقات بحال کر لیے تھے۔ تقریب سے قبل نیتن یاہو نے اوول آفس میں ملاقات کے دوران ٹرمپ نے کہا تھا کہ بہت جلد مزید 5 سے 6 ملک ہمارے ساتھ مل جائیں گے، تاہم انہوں نے ان ملکوں کے نام واضح نہیں کیے تھے۔ ٹرمپ کے حامیوں کو امید رہی تھی کہ یہ دونوں معاہدے آئندہ امریکی صدارتی انتخاب میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ ٹرمپ کے سیاسی حامیوں میں سے ایک بڑا طبقہ اسرائیل کے حامی عیسائیوں کا ہے۔ ناظرین، دنیا کی نظر میں یہ جو کچھ بھی ہو، لیکن اصل میں یہ وہ پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں جو قیامت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دی تھیں۔ اس دور میں عربوں کے پاس نہ کھانے اور پہننے کو تھا، نہ رہنے کو مکانات تھے۔ وہی عرب آج ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی مثال برج خلیفہ اور جدہ ٹاور ہیں۔ ناظرین، برج خلیفہ، سابق نام برج دبئی، متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں واقع دنیا کی بلند ترین عمارت ہے، جس نے 4 جنوری 2010 کو تکمیل کے بعد تائیوان کی تائپے 101 منزلہ عمارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ انسان کی تعمیر کردہ تاریخ کی بلند ترین عمارت ہے۔ اس عمارت کے افتتاح کے موقع پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ برج خلیفہ کی تعمیر کا آغاز 21 ستمبر 2004 کو برج دبئی کے نام سے ہوا۔ برج خلیفہ کی کل بلندی 828 میٹر ہے، جبکہ اس کی کل منزلیں 162 ہیں۔ اس طرح یہ دنیا میں سب سے زیادہ منزلوں کی حامل عمارت بھی ہے۔ عمارت نے 21 جولائی 2007 کو 141 منزلیں مکمل ہونے پر جب 512 میٹر 680 فیٹ کی بلندی کو چھوا تو اس وقت دنیا کی سب سے بلند عمارت تائپے 101 509.2 میٹر 1671 فٹ کو پیچھے چھوڑا۔ لیکن بلند عمارتوں کے حوالے سے عالمی ادارے انجمن برائے بلند عمارات اور شہری عادات نے اس کو تسلیم تو کیا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ تب تک بلند ترین عمارت نہیں کہلائے گی جب تک مکمل نہیں ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح جیسے شمالی کوریا کے دارالحکومت پیانگ یانگ میں واقع
روئنگ یونگ ہوٹل کو مکمل عمارت نہیں سمجھا جاتا، اس لیے باضابطہ طور پر بلند عمارت کا اعزاز اس نے 4 جنوری 2010 کو حاصل کیا۔ اسی طرح برج خلیفہ نے فروری 2007 میں شکاگو کے سینئرز ٹاورز کو پیچھے چھوڑ دنیا میں سب سے زیادہ منزلوں کی حامل عمارت کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ واضح ہے کہ سیئرز ٹاورز میں 108 منزلیں ہیں۔ برج خلیفہ میں دنیا کی تیز ترین لفٹ بھی نصب کی گئی ہے جو 18 میٹر فی سیکنڈ یعنی 65 کلومیٹر فی گھنٹہ 40 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ پورے عمارتی منصوبے میں 30,000 رہائشی مکانات، 9 ہوٹل، 6 ایکڑ باغات، 19 رہائشی ٹاور اور برج خلیفہ جھیل شامل ہے۔ اس کی تعمیر پر $8 ارب کی لاگت آئی۔ تکمیل کے بعد ٹاور 20 ملین مربع میٹر رقبے پر پھیل گیا۔ علاوہ ازیں برج خلیفہ ٹاور میں دنیا کی بلند ترین مسجد واقع ہے جو 158 منزل پر موجود ہے۔ اس سے قبل دنیا کی بلند ترین مسجد ریاض، سعودی عرب کے برج المملکہ میں واقع تھی۔ برج خلیفہ کی تکمیل سے مشرق وسطیٰ نے ایک بار پھر دنیا کی بلند ترین عمارت کا اعزاز حاصل کر لیا ہے جو 3000 سال تک اہرام مصر کی صورت میں اس خطے کو حاصل تھا۔ 1300 عیسوی میں لنکن کیتھیڈرل کی تعمیر کے بعد سے مشرق وسطیٰ اس اعزاز سے محروم تھا۔ متحدہ عرب امارات کی عالمی تجارتی مرکز دبئی میں واقع برج خلیفہ کے متعلق جاننے کا تجسس ان افراد کے ذہنوں میں ہمیشہ جاگوزی رہتا ہے جنہیں اس پرشکوہ عمارت کو براہ راست دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ برج کی تعمیر اور اس میں موجود خصوصیات اتنی ہمہ رنگ اور ہمہ جہت ہیں کہ دنیا کو ان سے روشناس کرانے کے لیے انتظامیہ نے ایک خصوصی ویب سائٹ برج خلیفہ .ae قائم کر دی ہے۔ اس سال بھی برج خلیفہ سے نئے سال کا روایتی جوش و خروش اور نئے انداز میں کرنے کی تیاریاں زور و شور سے کی گئی تھیں۔ ویب سائٹ کے مطابق برج خلیفہ کی 160 منزلوں تک رسائی کے لیے 2909 زینے ہیں، جہاں برج کی سیر کو آنے والے وقفے سے مختلف اقسام کی خوشبوؤں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے 18 مقامات پر الگ الگ خوشبوؤں کے احساسات کے لیے عطریات کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے جو آنے والوں کو ایک منفرد اور خوشگوار احساس دلاتا ہے۔ برج خلیفہ کی تعمیر کے دوران دنیا کی بڑی اور اونچی کرینوں کا استعمال کیا گیا۔ ایک کرین کا وزن 25 ٹن سے زیادہ تھا۔ برج خلیفہ کرۂ ارض پر عمودی شکل کا سب سے بڑا شہر ہے جس میں بیک وقت 10,000 افراد موجود رہتے ہیں۔ برج میں دنیا کی تیز ترین لفٹ بھی نصب ہے جو یہاں مقیم اور سیر کے لیے آنے والے شائقین کو 10 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بلندی پر لے جانے میں مدد دیتی ہیں۔ برج خلیفہ کی جن معلومات کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم ہے ان میں اس کی 123ویں منزل پر بنی لائبریری بھی شامل ہے۔ ٹاور کی چوٹی پر نصب ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹر کے لیے انتباہی لائٹ 1 منٹ میں 40 مرتبہ ٹمٹماتی ہے۔ برج خلیفہ کی زیر زمین منزل اور آخری منزل کے درجہ حرارت میں 7 درجے سینٹی گریڈ کا فرق ہے۔ آخری منزل میں درجہ حرارت 7 درجے سینٹی گریڈ کم ہے۔ ٹاور کی تعمیر میں استعمال ہونے والے ایلومینیم کا وزن دنیا کے سب سے بڑے A380 طیاروں کے برابر ہے۔ برج خلیفہ کی تمام کھڑکیوں کی صفائی کے لیے 120 دن درکار ہوتے ہیں۔ 2014 میں عمودی شکل میں ملبوسات فیشن شو اسی ٹاور میں منعقد کیا گیا۔ برج خلیفہ سے غروب آفتاب کا منظر ایک دن میں 2 بار دیکھا جا سکتا ہے۔ غروب آفتاب کا پہلا منظر برج خلیفہ کی پہلی منزل سے اور دوسرا منظر اس کی آخری منزل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک نے اتنی زیادہ تعداد میں فلک بوس عمارتوں کو نہیں اپنایا جس طرح چین نے ان تعمیرات میں حصہ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا کی فلک بوس عمارتوں کو دیکھیں تو ان میں سے نصف کے قریب چین میں موجود ہیں۔ اسی طرح چین بلند عمارتوں اور تعمیراتی عجائب میں سر فہرست ہے۔ کونسل آف ٹال بلڈنگز اینڈ اربن ہیبیٹیٹ کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے 25 سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں سے 12 شہر چین میں ہیں۔ ان 12 شہروں میں سب سے زیادہ فلک بوس عمارتیں موجود ہیں۔ فلک بوس عمارتوں کی تعداد کے لحاظ سے سب سے اوپر 25 شہروں پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ ویژوال کیپٹلسٹ کی جانب سے شائع رینکنگ کا العربیہ.net نے جائزہ لیا۔ اس فہرست میں سب سے اوپر ہانگ کانگ ہے۔ اس شہر میں 657 فلک بوس عمارتیں ہیں۔ ان میں سے بھی 6 عمارتیں 300 میٹر سے زائد بلند ہیں۔ شینزین شہر دوسرے نمبر پر اور گوانگزو 5ویں نمبر پر ہے۔ یہ دونوں شہر پل ریویو ڈیلٹا کے نام سے مشہور ترقی پذیر میگا سٹیز کا حصہ ہیں۔ ان شہروں میں 1500 سے زائد فلک بوس عمارتیں ہیں۔ یہ بات حیران کن ہے کہ شینزین 1970 کی دہائی تک مچھلی پکڑنے والوں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ نیو یارک شہر 421 فلک بوس عمارتوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔
इस आदाद शुमार को एक और नुक्ता नजर से देखें तो चीन के पास इस फहरिस्त में बाकी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा फलक बोस इमारतें हैं। सऊदी अरब में तामीर होने वाला जद्दा टावर बुर्ज खलीफा को दुनिया की बुलंद तरीन इमारत के तौर पर पीछे छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि सऊदी अरब चाहता है कि वो बुलंद तरीन इमारत का एजाज दुबई से छीनकर अपने नाम कर ले। इससे साबित होता है कि कयामत कितनी करीब है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने प्यारों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आप और किन मौजूआत पर वीडियो देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप कमेंट्स में हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये सब करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इल्म के इस खजाने से मुस्तफीद हो सकें। अब मुलाकात होगी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा आपका हामी और नासिर हो। फी अमानिल्लाह। आखिर में प्यारे दोस्तों, हमने हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा यह दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ने और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे माफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा। हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को माफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा,
اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم، نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔